بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک بڑا اہم سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ حرم میں جو نماز کا ثواب ہے 1 لاکھ، وہ صرف حرم میں ہوتا ہے یا حدود حرم میں، یعنی حرم مسجد جو بیت اللہ اور مسجد حرام ہے، یا یہ کہ پورا کا پورا حرم اس میں مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، خاص طور سے 5 اقوال ملتے ہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ صرف بیت اللہ کے اندر یہ کون لوگ ہیں، یہ زیادہ وضاحت نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے قابل عمل بھی نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھیں گے ان کو 1 لاکھ کے برابر۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کے جو باہر کا ایریا ارد گرد کا، اس میں جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کو 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور بہت سارے علماء کی اس پر تائید ہے، وہ یہ کہ پورا اس میں مسجد حرام مراد ہے، جو مسجد حرام کا ایریا ہے، میں صحن وغیرہ کے، اس میں جو بندہ نماز پڑھے گا اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے پورا مکہ مراد ہے، اور ایک آخری رائے یہ ہے کہ اس سے پورا حدود حرم مراد ہے۔ تو اب اس میں 2 رائے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے اس کو 1 لاکھ کی نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور بعض لوگوں نے وسعت دی ہے کہ اب پورا حدود حرم اس سے مراد ہے، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر امام کے ساتھ پڑھے تب بھی ملے گا، امام کے ساتھ نہ پڑھے تب بھی مل جائے گا اس کو نماز کا ثواب، کیونکہ بہرحال وہ اس حرم میں یعنی حدود حرم کی خصوصیت ہے یا مسجد حرام کی وہ خصوصیت ہے کہ وہاں نماز کا بھی ثواب یعنی نیکیوں کا بھی ثواب زیادہ ہے اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ جہاں پر سورہ حج میں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں پر وہ آیت ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سوا، المسجد الحرام میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس میں مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم مراد لیا، اور پھر اس میں کیونکہ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روکا تھا مسجد حرام دیا، لیکن حدود حرم سے روک دیا تھا انہوں نے آنے کہ آپ حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں یہ نہیں کہ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا ہو یا جو وہ سرکل ہو وہاں پر جانے سے روکا ہو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا مکہ والوں کا تھا کہ آپ حرم کے اندر ہی داخل نہیں ہو سکتے، تو حرم سے باقاعدہ حدود حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورا حدود حرم ہو جائے گا، جو بھی وہ 10-15 کلومیٹر کا ایریا ہوگا وہ پورا کا پورا حدود حرم کے اندر شامل، اور وہاں پر جو بندہ بھی نیکی کرے گا اس کو 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حج میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو بندہ یہاں پر ارادہ بھی کر لے گا گناہ کا ہم اس کو سخت عذاب دیں گے۔ حالانکہ روئے زمین پر کہیں پر بھی صرف نفس ارادے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن وہ خطہ اتنا مبارک ہے، وہاں اللہ کے ایسی تجلیات ہیں کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر ارادہ گناہ بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو عذاب علیم سخت عذاب چکھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم میں گناہ کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ جو فِيهِ کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس سے مراد پورا حدود حرم کا ایریا ہے، صرف مسجد حرام کا ایریا نہیں ہے۔ تو ان دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ قرین قیاس اور اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے نا، جیسے اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے، مثال کے طور پر ایصال ثواب میں اگر کسی نے کوئی ایصال ثواب کیا تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ سب کو بٹ کر کے پہنچتا ہے یا پورا پہنچتا ہے، تو زیادہ علماء رائے یہی دیتے ہیں کہ نہیں، سب کو پورا پہنچتا ہے کیونکہ اللہ کے بخل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کے اعتبار سے زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ پورا اس میں حدود حرم مراد لیا جائے، کیونکہ پورا حدود حرم کا گویا حکم دوسری زمین سے الگ ہو گیا ہے۔ وہاں اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ بھی زیادہ، وہاں ارادہ گناہ کرے گا تو اس پر بھی گناہ ملے گا، تو اس اعتبار سے اگر نیکی کرے گا تو پھر اسے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے اگر پورا حدود حرم، بعض حضرات نے اگرچہ مسجد حرام مراد لیا ہے لیکن اگر پورا حدود حرم مراد لیا جائے تو ان علماء کی رائے قرین قیاس اور مضبوط معلوم ہوتی ہے جو اس سے مراد پورا حدود حرم مراد لیتے ہیں۔ لہذا پورا حدود حرم میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باقی نمازوں کا جہاں تک اہتمام ہے، جب آدمی نماز حرم میں پڑھے گا تو نماز حرم میں پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو خود مسجد کا ثواب مل جائے گا جو مسجد سے باہر نہیں ملے گا، جو آدمی کو ہوٹل میں یا کہیں اور اس نماز سے اس ثواب سے محروم رہے گا، یعنی وہ 1 لاکھ الگ ہے لیکن جو جماعت کا ثواب ہوگا وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں جماعت کی تعداد بڑھتی، افراد بڑھتے ہیں
جتنا جماعت میں زیادہ لوگ ہوں گے اور جماعت جتنی بڑی ہوگی اس اعتبار سے نیکیاں ملیں گی۔ تو گویا حرم میں نماز پڑھنے سے نیکیاں کئی اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں، جماعت کی کثرت کے اعتبار سے بڑھ گئیں، اسی طریقے سے خود نماز مسجد میں پڑھنے کے اعتبار سے بڑھ گئیں، اسی طریقے سے وہ 1 لاکھ والی وہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ تو گویا کئی ایک اعتبار سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی بندے کو یہ سوچ کر کہ صاحب حدود مسجد حرام کے باہر بھی ہم کو ثواب میں اتنا مل جائے گا، اس کی وجہ سے مسجد حرام کی جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں جتنا بھی بندے سے ہو سکے، ہماری نمازیں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں مسجد حرام کے اندر ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کئی لوگوں نے سوالات کیے تھے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس سلسلے میں اور اگر کسی کو پوچھنا ہے تو وہ ہمارے جو چینل ہے اس میں ڈسکرپشن سوال ڈال سکتا ہے اپنا، تاکہ مزید وضاحت کی جا سکے۔